ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. عن أبي مسعود مرفوعا أنه قال إذا لم تستحي فافعل ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث نقل کی ہے. میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے، مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی صبح اور شام بیان کرتے رہو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کا ادب کرو. اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ادب بھی کیا جانا لازم ہے. نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ تو ایمان کا حصہ ہے. اگر ادب نہیں تو ایمان بھی نہیں ہوگا. لیکن نبی کے ساتھ جو چیز وابستہ ہو گئی، جڑ گئی، تعلق پیدا ہو گیا، اس چیز کا ادب بھی لازم اور ضروری ہے. صحابہ کا ادب احترام اسی لیے ضروری ہے. صحابہ کے بعد تابعین کا، امہات المومنین کا، اہل بیت اطہار کا، علماء کرام کا، صوفیاء اعظام کا، اولیاء اللہ کا، اہل علم حضرات کا، کتاب اللہ کا، حدیث کا، فقہ کا، اور جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت حاصل کرتی ہے ان تمام کا ادب انتہائی ضروری ہے. میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پیش کی.
فرماتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تم میں شرم و حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، جو چاہے کرتے پھرو۔ یہ جو چیز ہے یہ وہی ہے کہ اگر ادب نہیں ہوگا تو شرم نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگی۔ ادب کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ آدمی میں اگر شرم ہو، حیا ہو، تو وہ سامنے والے کا اکرام بھی کرے گا، اس کا خیال بھی کرے گا، اس کا ادب بھی کرے گا، اور اس کی تعظیم بھی کرے گا، اس کا حق بھی ادا کرے گا، اور جو شریعت نے کہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا، اور یہ بھی چاہے گا کہ سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے۔ ادب کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ آپ دیکھیں گے ادب آیا تو صحابہ بن گئے، ادب آیا تو فقہا پیدا ہو گئے، ادب آیا تو مفسرین پیدا ہو گئے، ادب آیا تو محدثین پیدا ہو گئے، ادب آیا تو علماء پیدا ہو گئے، ادب آیا تو متکلمین پیدا ہو گئے، ادب آیا تو دنیا بھر کی جتنی خوبصورتی ہے سب پیدا ہو گئی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ادب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑوں کے آگے اکرام کے ساتھ کھڑے ہونے کو، یعنی ان کا اکرام کیا جائے، ان کا لحاظ کیا جائے، اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ ادب ہے لیکن ادب کا ایک حصہ ہے، مکمل ادب نہیں ہے۔ ادب کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، کسی بھی حقدار کا حق خوبصورتی سے ادا کیا جائے تو یہ ادب ہے۔ ایک آدمی والدین کی ایک بات مانتا ہے، دوسری نہیں مانتا، تیسری مانتا ہے، چوتھی نہیں مانتا، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ ساری باتیں مانی جائیں۔ ادب یہ ہے کہ ہر حقدار کا پورا پورا حق خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اگر اس میں جھول ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اکرام نہیں ہے تو وہ ادب نہیں کہلاتا۔ ادب کرنے سے اللہ تعالی وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جس کا انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت بشر حافی کی ابتدائی زندگی نشے میں گزرا کرتی تھی، شراب پینے کے عادی تھے، ہر وقت نشہ رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی دکان پر کچھ لینے کے لیے گئے، نشے میں ڈگمگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ نشے کی حالت میں حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور جو مٹی گرد لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، اور جو سامان لینا چاہتے تھے وہ سامان لینا بھول گئے، وہاں سے چلے، حالت نشہ میں ہیں، ڈگمگاتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ ایک عطر کی دکان پر گئے، عطر خریدا اور اسے جیب میں رکھا، اس ٹکڑے کو سینے سے لگائے ہوئے دریا پر پہنچے۔ ٹھنڈ تھی، موسم ٹھنڈا تھا، پانی ٹھنڈا تھا، ایسے ٹھنڈ میں آپ دریا میں اترے اور آپ نے اس کو دھویا۔ جب اچھی طرح دھو چکے، گندگی ہٹ گئی، اس کو سکھایا، اس پر عطر لگایا، گھر لائے اور گھر لا کر اس کو ایک اونچے مقام پر رکھ دیا کہ میں اس کا ادب اور اکرام کروں۔ کیوں کروں؟ کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ رات کو سوئے، خود اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بشر میں نے تیرا مقام بلند کر دیا اس لیے کہ تو نے میرے نام کا ادب کیا اور اسے اونچی جگہ پر رکھا، اونچی جگہ پر رکھا۔ ایک ہی رات میں
ساری کایا پلٹ گئی، دل بدل گیا، علم اللہ تعالیٰ نے القا فرما دیا، ایسے ہو گئے جس پر نگاہ ڈالتے اس کی زندگی سنور جاتی۔ بشر حافی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ اپنا جوتا سلوانے کے لیے موچی کے پاس گئے، 2-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کا راستہ چیر کر اندر داخل ہوئے، کچھ جلدی تھی، کہا کہ یہ میرا جوتا سی دو۔ موچی نے کہا کہ بشر تم نے ایک ٹوٹے ہوئے جوتے کے لیے اتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ بشر حافی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا اللہ مجھے اور تجھے معاف فرمائے، میں نے بڑا گناہ کر لیا، اس جوتے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھا ہے، آج سے میں جوتے پہنوں گا ہی نہیں۔ دونوں جوتے نکال کر پھینک دیے، ساری زندگی ننگے پاؤں چلے، ننگے پیر رہے، کبھی جوتا نہیں پہنا، اسی لیے آپ کو حافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ کتنا اکرام، کتنا ادب، یہ سارا تب آیا جب اللہ کے نام کے ایک ٹکڑے کا ادب کیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، جب اکبر نے دین الہی قائم کیا، تنے تنہا میدان میں اترنے والے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرما دیا، آپ کو یہ رتبہ کیسے عطا کر دیا گیا؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیت الخلا گیا، وہاں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا تھا جس پر اللہ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا۔ میں کانپ گیا، میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، باہر لا کر دھویا اور اس کو مشک اور عنبر لگا کر رکھا، اور پھر میں نے یہ طے کیا کہ اس پر اللہ کا نام ہے، اس کی جتنی بے قدری ہوئی ہے میں اس کی اتنی ہی قدردانی کروں گا، اور میں نے اسے اپنے پینے کا پیالہ بنا لیا، اس میں پانی پیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ چیز اختیار کی، یہ کام کیا، اللہ رب العزت نے مجھے مقام قیومیت عطا فرما دیا۔ اللہ ایک لمحے کے ادب پر، ایک چھوٹی سی چیز کے ادب پر اللہ نے کیا عطا فرما دیا۔ 1000 سال تک آپ کا ہاتھ اولیاء کے کاندھوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ کا نام اگر زمین پر گرا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھانا نہیں، بلکہ فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے طواف کرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام ہے، اس کی عظمت قائم رہے اور دائم رہے، لیکن اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو اللہ کے نام کی عظمت کا ادب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نواز دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ جیسا محدث تاریخ بعد میں پیش نہیں کر سکی۔ اللہ نے ادب کی وجہ سے، اساتذہ کے ادب کی وجہ سے، کتابوں کے ادب کی وجہ سے، اور کلاس کے ادب کی وجہ سے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کے ادب کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہر عالم آپ کے بغیر حدیث مکمل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں ہمارے یہاں مشرق میں جو حدیث ہے اس میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ آخر عمر میں عمرے کا ارادہ کیا، عمرے کے لیے
ابھی انتظامات مکمل ہوئے ہی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ حضرت بہاولپور میں قادیانیوں کے ساتھ ایک مقدمہ ہے اور یہ آخری تاریخ ہے اور اس میں آپ کو حاضر ہونا ہے تاکہ ان سے مناظرہ ہو اور فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ ختم نبوت پر بحث ہونی تھی، تحفظ ختم نبوت کا یہ مارکا تھا، مقدمہ رائی تھا، لیکن حکامہ نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے، آپ نہیں جا سکتے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ بہاولپور 25 دن پہلے پہنچ گئے کہ کہیں مقدمے میں تاخیر نہ ہو جائے، حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے تو نبی کریم علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور پہنچ گئے، ایک جگہ آپ کا بیان رکھا، آپ نے کہا مجھے حکامہ نے، ڈاکٹروں نے منع کیا تھا اور میرا پکا ارادہ حج کے لیے جانے کا تھا، میں نے سوچا تحفظ ختم نبوت کی بات آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں روزے رسول پر حاضری دوں اور سوال ہو جائے کہ انور شاہ تیرا کام تو بہاولپور میں تھا، آج تو میرے روزے پر کیسے آ گیا؟ میری عزت اور ناموس کی بات تھی، تو بہاولپور سے مدینہ کیسے آ گیا؟ لوگ داڑھ مار مار کر رونے لگے۔ مقدمہ پیش ہوا، جو مناظر قادیانیوں کی طرف سے تھا اس کا نام جلال الدین شمس تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے، براہین کے انبار لگا دیے، دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ آپ نے کیسی کیسی چیزیں پیش کر دی۔ جج جو تھا اس کا نام محمد اکبر تھا، وہ بھی قادیانیوں سے متاثر تھا، وہ بھی دانتوں کے درمیان انگلی دبا کر حضرت کو سنتا رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو جلال الدین شمس قادیانی تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی کسی دلیل کو نہیں مانتا، میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ نے زور سے گرج کر، دہاڑ کر ایک آواز اٹھائی اور آپ نے کہا جلال الدین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ کی قسم اسی بھری عدالت میں تجھے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ جس کے بعد قادیانی چپ ہو گئے۔ جج محمد اکبر بھی فیصلہ سنانے پر مجبور ہو گیا کہ مولانا بالکل حق پر ہیں، فیصلہ آپ کے حق میں ہوا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھری عدالت میں ایسی بات کیسے کہہ دی کہ آپ کیا جہنم میں مرزا قادیانی کو جلتا ہوا دکھا دیتے؟ تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور دکھا دیتا، ضرور دکھا دیتا، اس لیے کہ جو نبوت پر کام کرتا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے مشن پر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں آپ میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ سب ادب کی وجہ سے تھا، ادب کی وجہ سے تھا۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا تو بہت اونچی بات ہے، شہر کا، مدینے کا بھی اتنا اکرام کیا کرتے تھے، کبھی زندگی میں مدینہ میں جوتے اور چپل نہیں پہنے، کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، اتنا اکرام، اتنا ادب تھا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ آپ کے کپڑوں کو کوئی میلا بتا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیا ادب تھا، کیا ادب تھا۔ آج ہم اس سے محروم ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ نبی کریم علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم، نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی آواز جو نارمل آواز تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سرگوشی میں بات کرتے تھے، آہستہ بات کرتے، ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہونٹوں سے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ادب تھا، یہ ادب تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دے رہے ہیں، اسماء الرجال سمجھا رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے پاس آتے پھر واپس چلے جاتے۔ ان میں سے ایک بچہ جب قریب آتا تو درس دیتے دیتے، سبق پڑھاتے پڑھاتے امام اعظم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے۔ جب بچے چلے جاتے پھر بیٹھ جاتے، پھر آتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ جب 3 مرتبہ ایسے ہوا تو امام ابو یوسف جو آپ سے اس وقت سبق پڑھ رہے تھے، آپ کے شاگردوں میں سے تھے، آپ نے کہا کہ حضرت ایک بچے کے لیے آپ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو یوسف تم کھڑے ہو یا نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اس بچے کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، استاد کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ادب نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، پوری کائنات میں کوئی نہیں، پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ شاعر نے کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ ہی ہیں، بس یہ شارٹ کٹ بات ہے اور کچھ نہیں۔ جب قیدی لائے گئے تو دائی حلیمہ بھی ان میں آئی۔ نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا، اپنے ہی جگہ سے کھڑے ہوئے، اپنے شانوں سے چادر نبوت کو اتارا، زمین پر بچھایا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اماں حلیمہ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایسی حالت میں نبی نے کیا ادب سکھایا ہے، کیا ادب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہر زبیدہ کو کون نہیں جانتا؟ جو عراق اور عرب کی تاریخ جاننے والے ہیں نہر زبیدہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے ایک نہر کھدوائی تھی عراق سے لے کر مکہ تک۔ ابتدائی دور میں ہارون رشید سے کہا گیا، اس نے منع کر دیا کہ میں اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ زبیدہ نے اپنے زیورات بیچ کر اور اپنی جمع پونجی میں سے وہ نہر کھدوائی حجاج کے لیے، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ اس زمانے میں یعنی اب سے 1200 سال پہلے 1700 لاکھ دینار اس پر خرچ ہوئے اور 1000 سال سے زیادہ یہ نہر جاری رہی۔ 1000 سال تک لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات اور مکہ میں حرم تک وہ نہر جاری تھی۔ انتقال ہو گیا۔ زبیدہ کی کسی سہیلی نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کہ وہ نہر ہی کافی ہو گئی ہوگی۔ کہا کہ نہر تو شمار ہی نہیں ہوئی، گنتی میں ہی نہیں آئی۔ پھر پوچھا
تیری بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ کہا کہ میں کم عمر تھی، میں جھولا جھول رہی تھی، سہیلیاں بھی ساتھ تھی، ایسے میں روپٹہ اتر کر کاندھوں پر آ گیا، اذان کی آواز آئی، جب اللہ اکبر مؤذن نے کہا، اس اللہ اکبر کی عظمت اور ادب کے لیے میں جھولے سے اتر گئی اور اپنے روپٹے کو سر پر رکھ لیا، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے میری مغفرت کر دی۔ اللہ، آج ہم دو چیزوں کو ادب سمجھتے ہیں، یا تو بڑے آدمی سے ڈرنے کو ادب سمجھتے ہیں، یا ایسے دقیق الفاظ استعمال کرنے کو ادب سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سمجھے ہی نہ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیڈران کے سامنے چلے جائیں، آفیسران کے سامنے چلے جائیں تو ان سے ڈرنے کو ہم ادب سمجھتے ہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، اور مشکل ترین الفاظ کو استعمال کر کے سامنے والے پر رعب ڈالنا، اس کو ہم ادب سمجھتے ہیں، یہ بھی ادب نہیں ہے۔ ایک مثال پیش کر دوں، ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو بڑی سخت تھی، عام آدمی ان کی بات نہیں سمجھتا تھا، اس کے پلے ہی نہیں پڑتا تھا کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں، یہ ان کی مادری زبان تھی، یعنی اتنا علمی گھرانہ ایسا تھا کہ آپ بات کرتے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب سامنے والے کا اندازہ ہوتا تو پھر آپ اسی کی زبان میں ہلکے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ کسان حضرت کے پاس پہنچے دہلی میں، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے بلا تکلف ان کسانوں کو مخاطب کر کے کہا، امسال آپ کی کشت مزروعہ میں امطار کا کیا حال ہے؟ اب کسان جو تھے بیچارے، انہوں نے کہا حضرت کسی وظیفے میں مشغول ہیں، چلو بھائی چلو چلتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو واپس جا رہے ہیں، حضرت نے کہا کہ بھائی میں نے خیال نہیں کیا یہ دیہاتی ہیں، اچھا بلا لو، بلایا، کہا کہ حضرت آپ اپنے وظیفے میں مشغول رہے ہیں، حضرت نے کہا نہیں میں وظیفے میں مشغول نہیں تھا، بلکہ میں تو بھائی تم سے یہ پوچھ رہا تھا اس سال آپ کے کھیتوں میں بارش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضرت کی تو اردو ایسی تھی، لیکن یہ تو حضرت کا اپنا مزاج تھا اور ان کی اپنی زبان تھی، جو دیہاتی لوگ ہیں بہت کم ان سے ملا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر دو ہی چیزوں کو ادب سمجھا جاتا ہے، ایک یہ کہ بڑے لوگوں سے جن کے پاس پاور ہو ان سے ڈرا جائے، یہ ادب ہے، اور دوسرا مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ ادب ہے، ایسا نہیں ہے۔ ادب کہتے ہیں حقدار کا حق خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کو، یہ ادب ہے۔ کسی کا بھی حق ہو اسے اچھے انداز سے ادا کر دیا جائے، یہ ادب ہے۔ بڑوں کے سامنے بالکل خاموش رہا جائے، یہ بھی ادب نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق بات کی جائے، جو سوال کیا جائے اس کا بھی جواب دیا جائے، یہ نہیں کہ بالکل لکڑی بن کر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ادب کس طرح کیا جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فجر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو طویل کرتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ صحابہ میں بھی بے چینی کہ آج معمول کے مطابق قرات زیادہ ہو رہی، سلام پھیرا تو پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ کہا کہ کیا عمل کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی کیا عمل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عمل نہیں کیا، سیدھا مسجد میں آیا ہوں۔
حضرت علی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ میں تاخیر سے پہنچا، پچھلی صفوں میں جگہ ملی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق سوال تو نہیں کر رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پیچھے کیوں ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک بوڑھا یہودی چلا آ رہا تھا، میں جلدی سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا تو مجھے شرم آئی کہ میں جلدی سے اسے کراس کر کے آگے نکل جاؤں، تو میں اس کے احترام میں پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے، لیکن اسی وجہ سے میں پچھلی صفوں میں کھڑا ہوا ہوں، دیر سے پہنچا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علی، اس یہودی بوڑھے کے ادب کی وجہ سے جبرائیل نے اللہ کا پیغام مجھے پہنچایا کہ جب تک علی شامل نہ ہو جائے رکوع نہ کرنا۔ اللہ، یہ ادب صحابہ نے سکھایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور مسجد نبوی کا بے حد اکرام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی گھر پر آ کر دستک دیتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو ایک باندھی مختص تھی، وہ دروازہ کھولتی اور پوچھتی کہ بتائیے آپ کیوں آئے ہیں؟ اگر وہ کہتا کہ میں کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں تو امام مالک وضو فرماتے اور اس کا مسئلہ سن کر جواب دے دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں تو آپ فرماتے کہ اس کو مسجد نبوی میں بٹھا دو۔ جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا، امام مالک غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، باہر آتے، نئے کپڑے پہنتے، اس کے بعد عمامہ باندھتے اور پھر اس کے اوپر عبا پہنتے، اور عبا پہننے کے بعد چادر اوڑھتے اور پھر عطر لگاتے۔ ایک خادم چیئر لے کر مسجد نبوی میں رکھ کر آتا، آپ اس چیئر پر جا کر تشریف فرما ہوتے اور پھر دھونی دی جاتی خوشبو کی، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے آپ نے کیا حدیث معلوم کی ہے، اور پھر آپ حدیث ارشاد فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب تھا حدیث کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ درس کے دوران سبق پڑھاتے ہوئے امام مالک کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، بار بار ایسا محسوس ہوتا کہ خون کھینچ لیا گیا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب حدیث پڑھا کر آپ اٹھے تو ہم نے معلوم کیا آج وجہ کیا تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، تو امام مالک نے کہا کہ دیکھو آج کوئی بچھو آ گیا تھا، اس نے میری کمر پر 1-2 مرتبہ نہیں 16 مرتبہ ڈنک مارا، اور اس کی اذیت سے میں تڑپ اٹھا، لیکن حدیث بیان کرنے کے ادب کی وجہ سے ہلا جلا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کو نوازا بھی۔ بغداد کا ایک حاکم تھا ابراہیم بن اسحاق، سو رہا تھا، سوتے سوتے اچانک بیدار ہوا، ہڑبڑا کر اٹھا اور ننگے پاؤں اسی لباس میں کمرے سے باہر نکلا۔ جو غلام رات کی ڈیوٹی پر تھا اس کو آواز دی اور کہا کہ جو جیل ہے وہاں چلے جاؤ اور داروغہ سے کہو کہ جو بھی وہاں قیدی ہیں ان میں سے جو قاتل ہے اور جسے سزائے موت دے دی گئی ہے اور وہ وہاں قید ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ غلام گیا اور ایک آدمی کو بلا کر لایا۔ ابراہیم بن اسحاق نے اپنی مسند پر اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بھائی مجھے اپنا قصہ سناؤ، یہ تمہارے اوپر مقدمہ کیوں رائج ہوا اور تمہیں سزائے موت کیوں دی گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا شرابی اور کبابی انسان ہوں،
ہمارا بہت عرصے سے یہ معمول رہا میرا اور میرے دوستوں کا کہ رات میں ہم شراب اور کباب کی محفل آراستہ کرتے اور اس میں کوئی عورت پکڑ کر لے آتے، اس کے ساتھ گناہ کرتے، پوری رات ہماری اسی طرح گزرتی۔ ایک دن کوئی عورت نہیں ملی تو ایک بوڑھی عورت سے ہم نے کہا کہ کہیں سے تو انتظام کر دے، ہم تجھے رقم دیں گے۔ اس نے بہلا پسلا کر ایک عورت کو بھیج دیا، وہ عورت آئی، ہم نے اس سے گناہ کرنا چاہا، اس عورت نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بخش دے، مجھے جانے دے، جس عورت نے مجھے یہاں بھیجا تھا اس نے سچ بات نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ کہا کہ اس نے مجھے کہا تیری ضرورت ہے، تیرے یتیم بچے ہیں، تیری کفالت کوئی نہیں کر رہا اور اس وجہ سے تجھے خرچ کے لیے پیسے چاہیے، فلاں مکان پر چلی جا، وہاں ایک سخی انسان رہتا ہے، وہ تجھے کچھ دے دے گا۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے پتا چلا یہاں تو کوئی سخی نہیں ہے، یہاں تو گنہگار اور فاسق انسان ہے، زانی انسان ہے، یہاں میری عزت و عفت محفوظ نہیں رہے گی، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دے۔ اس لیے جانے دے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے تجھ سے کہتی ہوں کہ میں اہل رسول سے ہوں، میں سیدہ زادی ہوں، اس لیے مجھے جانے دے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو اہل رسول سے ہے میں تجھے جانے دیتا ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ اسے کہاں جانے دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اسے جانے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ تو اس سے فائدہ اکیلے اٹھانا چاہتا ہے۔ دوستوں میں ہاتھا پائی ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، گالی گلوچ ہوئی، تلواریں نکل آئی۔ میں نے اس سیدہ کی ادب کی وجہ سے اپنے دوست کا قتل کر دیا اور اس سیدہ کو جانے دیا۔ پولیس آئی، مجھے لے کر چلی گئی، مجھ پر قاضی نے قتل کا مقدمہ دائر کر دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ تو نے ایک شہری کا قتل کیا ہے، وہ مظلوم تھا، اب تجھے بھی پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ یہی میرا قصہ ہے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی، صبح مجھے پھانسی دے دی جائے گی اور رات میں آپ حاکم بغداد ہیں اور آپ نے مجھے کیوں بلا لیا؟ حاکم بغداد ابراہیم بن اسحاق رونے لگے اور اس سے کہا کہ تو قاتل صحیح، تو زانی صحیح، تو مجرم صحیح، اپنے ہاتھ تو دے جس سے تو نے اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا قتل کیا۔ کہا کہ تم مجھ گنہگار کو کیوں چومنا چاہتے ہو، میرے ہاتھوں کو کیوں چومنا چاہتے ہو؟ ابراہیم بن اسحاق نے کہا اللہ کی قسم میں سو رہا تھا، سوتے سوتے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا ابراہیم بن اسحاق جو قاتل ہے اس کو چھوڑ دو، جو قاتل ہے اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس نے میرے آل سے جو سیدہ زادی تھی اس کا ادب اور اکرام کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ادب تھا کہ قتل بھی معاف، زنا بھی معاف، اور ہم ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر بے ادبی کرتے جا رہے ہیں، بے ادبی کرتے جا رہے ہیں۔ مولانا رومی کو کون نہیں جانتا؟ آپ انسانوں کا تو انسانوں کا، شریعت تو شریعت، دین تو دین، نبی اور نبی تو نبی، آپ حیوانات کا بھی اتنا اکرام کیا کرتے تھے۔ تہجد کے وقت اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ نکلے، ایک تنگ گلی تھی، چھوٹی سی گلی تھی، دیکھا وہاں ایک کتا سو رہا ہے، آپ نے اسے نہیں جگایا، شاگردوں سے کہا واپس چلو، دور سے گھوم کر چلیں گے، اس کتے کو جگا کر اس کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر! مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آتا۔ آج ہم جو کہتے ہیں کہ ہم پر حکومت کا عذاب ہے، فلاں کا عذاب ہے، فلاں کا عذاب ہے، مسلمان ایسے پریشان ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک
وہ اپنے اللہ والوں کی بے ادبی نہ کر دے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ادب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان خود کو حقیر سمجھنے لگے، کمتر سمجھنے لگے، دوسرے کو اچھا سمجھنے لگے، اپنے سے اعلیٰ سمجھنے لگے، دوسرے کو عزت دینے لگے، اپنے کو حقیر سمجھنے لگے، تو انسان میں ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب والے حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ میٹھا ہوتا ہے، شیریں ہوتا ہے، سامنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جب ادب آتا ہے تو اخلاق حسنہ بن جاتے ہیں۔ جب ادب آتا ہے تو سیرت آ جاتی ہے۔ جب ادب آتا ہے تو حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ادب آتا ہے تو گندے سے گندا معاشرہ ایسا نکھر کر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ان کو صحابہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو دین نہیں ہوتا، اگر ادب نہ ہو تو تعلیمات نہیں ہوتی، اگر ادب نہ ہو تو سنت پر عمل نہیں ہوتا، اگر ادب نہ ہو تو پھر اعمال میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اگر ادب نہ ہو تو پھر للہیت پیدا نہیں ہوتی، ادب نہ ہو تو آدمی کو اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے دیدار تو جنتیوں کو نصیب ہوتا ہے، بھلا اس میں ادب کا کیا دخل؟ علماء کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور پھر اللہ کی زیارت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان راستوں کو سجا دیں گے، سنوار دیں گے اور ایسا حسین و جمیل بنا دیں گے کہ جب انسان چلے گا تو اگر اس میں کچھ جھول ہے اور دل میں کچھ خیال نہیں ہے تو وہ اس میں الجھ کر رہ جائے گا اور زیارت سے محروم رہ جائے گا، اس لیے کہ زیارت کے لیے تو وہی جائے گا جس میں ادب ہوگا، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوگا۔ جب ادب ہی نہیں ہوگا تو ان چیزوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ لوگ اللہ کی زیارت سے واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی زیارت تو ہو بھی گئی۔ وہاں بھی ادب کی ضرورت ہے، وہاں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، بڑوں کا ادب، نبی کا ادب، نبی کے ماننے والوں کا ادب، علماء کا ادب، صلحاء کا ادب، صوفیہ کا ادب، قرآن کا ادب، کتاب کا ادب اور احادیث کا ادب، علوم نبوت کا ادب، سب ضروری ہے، سب ضروری ہے۔ والدین کے آگے کپڑا ایسے جھٹک دینا جس سے ان کو ہلکی سی ہوا لگ جائے، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بے ادبی سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بازار خراب ہو جاتے ہیں۔ آج تو ہمیں بازار میں گاہک کا ادب بھی کرنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے بیچ لیتے ہیں، گاہک کا ادب کرتے ہیں، کئی نہیں کرتے۔ افراط اور تفریط میں مشغول ہے آج ہمارا بازار بھی۔ تاجر حضرات یا تو صاف کہہ دیتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے جاؤ جاؤ، یا پھر اپنے تحمل سے زیادہ اس کو دکھاتے رہتے ہیں، وہ جانا چاہتا ہے پھر بھی دکھاتے رہے، نہیں دیکھو دیکھو، دیکھنے کے پیسے نہیں لگتے۔ اور جب وہ منع کر دیتا ہے مجھے پسند نہیں آیا تو کہتے ہیں کئی کو دیکھے جی۔ تو یہ جب تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے تو کہاں کا ادب آیا؟
تجارت میں بھی ادب کی ضرورت ہے، زراعت میں بھی ادب کی ضرورت ہے، دین میں بھی ادب کی ضرورت ہے، اعمال میں بھی ادب کی ضرورت ہے، شریعت پر عمل میں بھی ادب کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان تمام کی توفیق ہو جائے تو بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ادب ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ اگر بے ادبی ہو تو اللہ تعالیٰ نور چھین لیتے ہیں، اس کے دل سے ایمان کا نور ہٹا لیتے ہیں۔ یا تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اس میں مزہ نہیں ہوتا، اور اگر مزہ بھی آئے تو وہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، وہ عمل آسمان تک نہیں جاتا۔ اور اگر آسمان تک جاتا بھی ہے اور بے ادبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے نہیں، پھیلاتے نہیں۔ جیسے 1 کے 7 یا 70 یا 7,000 یا 700 اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یا قیامت تک جو نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں وہ بڑھتی نہیں، رک جاتی ہیں۔ اس لیے ادب ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔